ویلکم ٹو رائٹ اسٹیٹس امیگریشن. آج ہم دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. پہلی ویڈیو میں ہم نے وہ چینجز ڈسکس کی تھی جو کہ کمنگ اسپرنگ میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں. ان میں سے ایک میں تھوڑی سی وہ کر دوں کہ اس میں ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ جو اسپاؤز پارٹنر ویزا کا انکم تھریش ہولڈ ہے وہ 18,600 سے 38,700 کر رہے تھے. لیکن وہ ایک دو دن پہلے گورنمنٹ نے اس پہ تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی سٹیج میں ہم 38,700 کے بجائے 29,000 کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ اسے انکریز کریں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کیونکہ وہ 38,000 تو بہت بڑا جمپ تھا. آج ہم دوسری ویڈیو جو ریکارڈ کریں گے وہ ہے ہیلتھ کیئر ویزا کا، جو کہ جس کا کافی آج کل شور چلا ہوا اور بہت سے لوگ اس ویزا پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقن کنٹریز سے آئے بھی ہیں اور بہت سے ابھی آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمارے آفس میں بھی بہت سی کیوریز آتی ہیں کہ اس ویزا کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیں. تو بہت سی اس پہ جو دوسرے کنٹریز میں ایجنٹس ہیں وہ بہت مس لیڈ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امپلائر ہے اور ان کو پھر ایسے امپلائر سے COS لے کے دے دیتے ہیں جو کہ لیجیٹیمیٹ امپلائر نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جو وہاں سے ویزا لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. اگر جاب نہیں ملے گی تو اٹ مینس کہ وہ باہر کے کام کر نہیں سکتے لیگلی. انلیگل کام کریں گے تو وہ بین ہو سکتے ہیں. اور کچھ لوگ تو پیسے دے کے بھی آئے ہیں اور کافی پیسے بھی انہوں نے اسپینڈ کیے. تو اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ ویزا ہے کیا. اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ لیگل ایڈوائز نہیں ہے. یہ جس انفارمیشن پرپز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ویزا ہے کیا اور اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جو لیگل ایڈوائز اگر آپ کو امیگریشن میٹرز پہ چاہیے یا کسی بھی ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ کے تھرو یا ہماری ای میل کے تھرو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کیئر ویزا جو ہے یہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کا امپلائر ہے یعنی جس سے آپ اسپانسرشپ لے رہے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے، مطلب وہ ڈمی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جابز ایسی ہیں جو کہ اس ویزا کے اندر آتی ہیں. تو اس میں نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یعنی کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور سوشل کیئر پروفیشنلز وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں ڈاکٹر، نرسز، ایڈلٹ سوشل کیئر وغیرہ وغیرہ یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ان میں سے کسی میں بھی ایکسپرٹیز ہیں یا آپ نے کوئی بھی اس طرح کی جاب کی ہے تو آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جاب جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگی. جب آپ UK میں کام کریں گے تو آپ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر آپ کا جو جس کمپنیز میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ اپروو ہونی چاہیے ہوم آفس سے. تو بیسیکلی جو بھی آپ کو جاب دے گا اور جو آپ کو جاب آفر دے گا وہ اگر ہوم آفس سے اپرووڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو ویزا کے لیے COS دے ہی نہیں سکتا. تو وہی کمپنی آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دے گی جو کہ ہوم آفس سے آلریڈی اپرووڈ ہوگی. اس طرح تو ہیلتھ کیئر یعنی کے اندر پرائیویٹ بہت سے کیئر ہومز ہیں اور کیئر ورکر پرووائڈر کمپنیز ہیں ہزاروں کے حساب سے، لیکن وہ سارے آپ کو جاب نہیں دے سکتے. ان میں سے وہی لوگ آپ کو جاب دے سکتے ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں ہوم آفس سے، یعنی ہوم آفس نے ان کو اسپانسرشپ لائسنس دیا ہے اور انہوں نے فیس پے کر کے اپلیکیشن کر کے ہوم آفس سے اسپانسرشپ لائسنس لیا ہے. اسپانسرشپ لائسنس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی کمپنی ہے چاہے وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں یا کسی اور سیکٹر میں، کوئی بھی کمپنی اگر فورن ورکر کو یہاں UK میں لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ان کو پہلے ہوم آفس کو ایک اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے اسپانسرشپ کے لیے کہ وہ فورن ورکر کو اسپانسر کر کے یہاں کام کے لیے لانا چاہتے ہیں. تو ان کو پہلے خود سے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے اسپانسرشپ لائسنس لینے کے لیے. اس کی وہ فیس پے کریں گے، ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں گے، ہوم آفس ان کی کمپنی کو دیکھے گا، اس کی اسکروٹنی کرے گا کہ یہ کمپنی اس لیول کی ہے یا نہیں ہے. ان کا وزٹ بھی کر سکتا ہے ہوم آفس دیکھنے کے لیے کہ یہ کمپنی واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اور اگر وہ سیٹسفائی ہیں تو وہ اس کمپنی کو پھر
اسپانسرشپ لائسنس دیں گے. جب اسپانسرشپ لائسنس کمپنی کو مل گیا تو پھر وہ کمپنی کسی ورکر کو جو کہ فارن ورکر ہوگا اس کو اسپانسر کر سکتی ہے, اور جس ورکر کو وہ اسپانسر کرے گی اس کے لیے پھر اس کو اسپانسرشپ لیٹر اپلائی کرنا پڑے گا, جو کہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ جس کو بولتے ہیں. وہ ہوم آفس کو پھر ایک اپلیکیشن کریں گے جس میں وہ اس کی کچھ فیس بھی ہوتی ہے, آئی تھنک £200 199 سم تھنگ, وہ پے کر کے وہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ آپ کے نام کا ایشو کروائیں گے, اور پھر وہ آپ کو بھیجیں گے, اور آپ اس کو اور ساتھ باقی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ساری لگا کے اپنی اپلیکیشن کرنی ہے. اور وہ ڈاکیومنٹیشن ہم آگے اس میں ڈسکس بھی کریں گے کہ آپ کو اور کیا کیا چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ اس سیکٹر میں آ کے کام کریں گے تو آپ کو منیمم سیلری یا پھر جس جاب میں آپ آئیں گے اس جاب کا جو مارکیٹ ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے اتنا کم از کم ملے گا. تو اس میں ایک اچھی بات اس ویزے میں یہ ہے کہ اس میں منیمم تھریش ہولڈ سیلری کا کوئی نہیں ہے, یا انکم تھریش ہولڈ جس کو بولتے ہیں. اب دوسرے جتنے بھی ورکر ویزا ہیں نا, جو اسکلڈ ورکر ویزا ہیں, ان میں پہلے تھا کہ 26,200 آپ کو ایٹ لیسٹ ارن کرنا تھا, تب آپ وہ اسکلڈ ورکر ویزا اپلائی کر سکتے تھے. جو کہ اب یہ جو چینجز ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ویڈیو میں, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اسپرنگ کے بعد اگر آپ کسی بھی یعنی اس ہیلتھ کیئر ویزا سے ہٹ کر کوئی اور آپ اسکلڈ ورکر ویزا لیتے ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں یا کسی اور فیلڈ میں کسی شیف ہیں یا کوئی اور ایسی کسی فیلڈ میں آپ جاب آپ کو مل جاتی ہے, تو آپ وہ ویزا تب اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا امپلائر آپ کو 38,700 سال کا دے گا. 38,700 کافی بڑی اماؤنٹ ہے, جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا. تو یعنی اسکلڈ ورکر ویزا میں یہ ایک کافی جو ہے نا وہ پرابلم آ گئی ہے کہ اب امپلائر کو 38,700 دینا ہوگا تب وہ ورکر لا سکتا ہے, اور ورکر کو وہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ تبھی ایشو کر سکتا ہے جبکہ وہ اس کو 38,700 دے گا. اس ویزا میں ہیلتھ اینڈ کیئر میں یہ بینیفٹ ہے کہ اس میں سیلری تھریش ہولڈ کوئی نہیں ہے, منیمم سیلری بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو یو اسٹل کوالیفائی فار دس ویزا. سو یہ ایک اس میں پازیٹیو پوائنٹ ہے. سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کیا ہوتا ہے؟ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ جاب آفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو کمپنی کے ہوم آفس سے اپرووڈ ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک کمپنی اسپانسرشپ لائسنس ہوم آفس سے لے لیتی ہے تو اٹ مینس وہ اپرووڈ ہو گئی. جب وہ اپرووڈ ہو گئی تو پھر جب آپ کو وہ جاب دے گی تو آپ کے نام کا وہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہوم آفس سے ایشو کروائیں گے, اور وہ آپ کو دیں گے, جو کہ ایک جاب آفر بھی ہوتی ہے اس میں, اور اس میں سارا آپ کا ڈیٹیل ہوگی, آپ کا جو جاب کوڈ ہے وہ ہوگا, جو آپ کا امپلائر ہے اس کا جو کوڈ ہے وہ ہوگا, اس کا ریفرنس نمبر, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو جاب آفر لیٹر یا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہلی سی ڈی ہے اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے. جب تک کہ وہ آپ کو نہیں ملتی آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے وہ آپ کو وہی کمپنی دے سکتی ہے جو کہ ہوم آفس سے اپرووڈ ہے. اور اب یہ چینج بھی انہوں نے کی ہے اس میں کہ جو بھی آرگنائزیشن آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دیتی ہے وہ ریگولیٹڈ ہونی چاہیے کیئر کوالٹی کمیشن سے. اگر اس سے نہیں ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ نہیں دے سکتی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کمپنی پہ آپ نے جاب اپلائی کی ہے, جو آپ کو جاب دینے کے لیے ایگری ہو گیا ہے, وہ کیا ریگولیٹڈ ہے کیئر کوالٹی کمیشن سے یا نہیں. آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں NHS میں, جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے UK کی, اس میں مطلب آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی, یا جو میڈیکل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں NHS کو, یعنی بہت سی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کو NHS اپنے کچھ چیزیں آؤٹ سورس کرتا ہے, اور وہ NHS کے بہاف پہ جو ہے نا ہیلتھ اور کیئر سروسز کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان کمپنیز میں آپ جاب کر سکتے ہیں. اور جو ایڈلٹ سوشل کیئر کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہوم آفس سے اپرووڈ بھی ہیں اور کوالٹی کیئر کمیشن سے ریگولیٹڈ بھی ہیں, ان کسی میں بھی آپ جاب آفر ان سے لے سکتے ہیں. اب اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے پہلی سی ڈی تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے وہ جب آپ نے امپلائر ڈھونڈ لیا, وہ امپلائر جو ہے وہ اپرووڈ ہے ہوم آفس سے اور کوالٹی کیئر کمیشن سے بھی ریگولیٹڈ ہے, اس سے آپ نے
تو اس کو جاب اپلائی کی, اس نے ایگری کر لیا, اس نے آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بھی دے دیا. تو اپلیکیشن کرنے کے لیے اب آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلا اسٹیپ ہے اس میں انگلش لینگویج. تو آپ کو انگلش لینگویج اسٹینڈرڈ میٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ ہیلتھ کیئر میں یا ہیلتھ کے سیکٹر میں کہیں پہ بھی جاب کے لیے آئیں گے تو آپ کو 1 to 1 کمیونیکیشن بھی کرنی پڑتی ہے کلائنٹس کے ساتھ. تو اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو آپ کسی کی کیئر کریں گے, وہ آپ کو کوئی بات کرے گا, آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ B1 لیول کی انگلش کم از کم آنی چاہیے. B1 لیول کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کامن یورپین فریم ورک ہے, جنہوں نے کچھ اسکیلز دی ہوئی ہیں کہ جو کہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کا انگلش جو انگلش لینگویج کا لیول ہے وہ کیا ہے. اگر اس پہ کلک کروں نا تو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یا گوگل پہ بھی جا کے تو سرچ کر سکتے ہیں نا کامن, یہ جیسے CFR کامن ریفرنس لیول, تو یہ آپ کو مل جائے گا. اب اس میں ڈفرینٹ لیول ہیں, جیسے C2 ہے, C1 ہے, B2 ہے, B1 ہے, A2 ہے, A1 ہے. تو اب جو ہمیں چاہیے تھا وہ تھا B1 ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو B1 اس میں دیکھیں تو B1 کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ یو کین انڈرسٹینڈ دا مین پوائنٹس آف کلیئر اسٹینڈرڈ ان پٹ آن فیملیئر میٹرز ریگولرلی انکاؤنٹرڈ ان ورک, سوشل, اسکول, لیئر, etc. can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the language is spoken, can produce simple connected text on topics. So it means کہ آپ جو نا عام لائف میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ لکھنا پڑ جائے کہیں پہ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اب اس لیول کی اگر آپ کی انگلش ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اس لیول کی لینگویج ہے بھی تو آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہے. اب وہ پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, آپ کو کچھ ڈاکومنٹڈ پروف دینا پڑتا ہے. اس میں کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کر کے تو یہ پروو کر سکتے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی ڈگری وغیرہ کی ہے تو وہ بھی آپ کر کے تو آپ پروو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے مطلب کامن یورپین فریم ورک. تو اس کا لیول B1 آپ کو چاہیے. اب آپ اس کو پروو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ دے کے آپ کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے سیلٹ. سیلٹ کیا ہے؟ سیکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ ان اپلیکیشنز یعنی وہ اپلیکیشن جن کے لیے یہ لینگویج ٹیسٹ چاہیے ان میں ہیلتھ کیئر ورکر جو ٹاپ پہ آ رہا ہے, تو اس میں اس کے لیے یہ چاہیے. اگر آپ UK میں ہیں تو پھر تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. یہ پرووائڈر ہیں یعنی جو کہ جن کے تھرو یہ کورس کر سکتے ہیں, جیسے لینگویج سیٹ ہے, پیئرسن ہے, ٹرینٹی کالج ہے, آئلٹس سیلٹ کنزورٹیم ہے. آئلٹس بھی نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ کنٹری سے باہر ہیں UK سے تب بھی آپ کی یہی پرووائڈر ہیں. تو جیسے پاکستان انڈیا میں ہیں تو آپ آئلٹس کر سکتے ہیں. آئی تھنک پیئرسن کے بھی جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں انڈیا, پاکستان اور ان کنٹریز میں. تو آپ کو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کون کون سے اویلیبل ہیں آپ کی کنٹری میں. تو ان میں سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایزی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے تھرو آپ انگلش لینگویج کو جو ہے نا پروو کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ ٹیسٹ دیں گے تو وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ تبھی ایکسیپٹ ہوگا جب کہ وہ پرووائڈر اور وہ سینٹر جو ہے وہ لسٹ آف اپرووڈ لینگویج ٹیسٹ کی لسٹ میں ہونا چاہیے. تو وہ بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے GCSE کیا ہوا یا اسکاٹش نیشنل کوالیفیکیشن لیول 4 اور 5 کی ہے تب بھی آپ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر سکتے ہیں. اسکاٹش ہائر اور ایڈوانس ہائر ان انگلش گینڈ تھرو اسٹڈی ایٹ UK اسکول. اگر آپ نے UK کے کسی اسکول میں 18 سال کی عمر سے پہلے پڑھا ہوا ہے اور تو آپ اس کے لیے تب بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں.
آپ نے اگر ڈگری لی ہوئی ہے یا UK سے کوئی ڈگری کی ہے بیچلر ماسٹر وغیرہ تب بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تب بھی آپ ان انگلش لینگویج کو میٹ کر سکتے ہیں. جیسے UK بیچلر ڈگری ہے ماسٹر ڈگری ہے تو تب بھی آپ کو پھر کورس کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے وہ ڈگری ساتھ لگا دینی ہے, تب بھی آپ انگلش لینگویج کو میٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہمیں جو ضرورت تھی وہ تھی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ. دوسری جو ضرورت تھی وہ تھی کہ ہمیں اپنی انگلش پروو کرنی ہے کہ ہماری انگلش جو ہے وہ ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے B1 لیول اس کو میٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فیس اور کاسٹ کیا آتی ہے اس ویزا پہ. تو جب آپ یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے پاس ایک تو فیس ہونی چاہیے نا, جو فیس آپ نے ویزا کے لیے پے کرنی ہے. اب فیس جو ہے نا وہ یہ ویزا دو طرح کا ہے, ایک 3 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے. یعنی 3 سے زیادہ جس میں نارملی 5 سال ہوتے ہیں. اب جو 3 سال تک کا ویزا ہے اس کی فیس ہے £284 £284. اور اگر 3 سال سے زیادہ آپ اپلائی کرتے تو وہ 551 یا 551 ہے. تو یہ فیس آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک تو کاسٹ میں سب سے پہلے. اور نمبر 2 آپ کے پاس مینٹیننس ہونی چاہیے. مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ UK میں آتے ہیں تو آتے ہی آپ کو جاب تو لگ جائے گی لیکن آپ کو سیلری تو مہینے بعد ملتی ہے نا. تو اٹ مینس کہ جو پہلا 1 مہینہ ہے وہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے انف فنڈز چاہیے تاکہ آپ پہلا مہینہ UK میں سروائیو کر سکیں. تو وہ نارملی انہوں نے ایک فگر فکس کی ہے جو کہ £1270 ہے. تو یہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں 28 دن رکھ کر تو اپلیکیشن کے ساتھ وہ بینک اسٹیٹمنٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ میرے پاس مینٹیننس کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں. اور اگر آپ کی کمپنی جس نے آپ کو جاب دی ہے اگر انہوں نے آپ کو مینٹیننس وہ دے رہے ہیں تو وہ جب آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دیں گے تو اس کے اوپر نیچے ایک مینٹیننس کا خانہ ہوگا اور اس کے آگے انہوں نے ٹک کیا ہوگا. تو دیٹ مینس کہ اب آپ کو یہ £1270 شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا امپلائر ہی آپ کا خرچہ سارا اٹھا رہا ہے. جب وہ خرچہ اٹھائے گا پھر آپ کو اپنے فنڈز شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے بس خالی فیس جو ہے نا وہ پے کر کے اپلیکیشن کر دینی ہے. تو یہ جب آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ملے گا یا امپلائر سے جب آپ کی جاب سے پہلے آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کیا وہ ہمیں مینٹیننس دیں گے نہیں دیں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ مینٹیننس نہیں دیں گے تو آپ اپنے یہ فنڈز جو ہے نا وہ فوراً بینک میں رکھ کے تاکہ وہ 28 دن پورے ہوں تو آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگا سکیں. تو یہ تھی کاسٹ. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کا امپلائر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا وہ آپ کے مینٹیننس دے رہا ہے تو پھر آپ کو £1270 رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو سپورٹ دے رہا ہے؟ وہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دے گا تو اس میں نیچے جو ایڈیشنل ڈیٹا کا سیکشن ہوگا اس پہ اس کے نیچے آپ دیکھیں گے جگہ مینٹیننس کا سیکشن ہوگا اور اس کے آگے انہوں نے ٹک کیا ہوگا کہ وہ یس اور نو ہوتا ہے, یس کو انہوں نے ٹک کیا ہوگا. اب چیزیں جب آپ کی انگلش لینگویج بھی ہوگی, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بھی آ گیا, آپ نے اپنے فنڈز یا مینٹیننس جو ہے وہ بھی بینک میں رکھ لی اور اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی. تو اب کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جب اپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں یا یہ انفارمیشن ساری ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے جو کہ آپ نے لے لیا آلریڈی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کی آئیڈینٹی اور نیشنلٹی شو کر رہا ہو. پھر آپ کے پاس جاب ٹائٹل اور اینول سیلری ہونی چاہیے, یہ آپ کو اس پہ مل جائے گا جو آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے اس پہ آپ کا جاب ٹائٹل لکھا ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ تر انفارمیشن جو چاہیے نا وہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ میں مل جائے گی. اس کے بعد ہے جو آپ کی جاب ہے وہ آکوپیشنل, اس کا جاب کا آکوپیشنل کوڈ چاہیے. آکوپیشن کوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک لسٹ آف آکوپیشنز انہوں نے ایشو کی ہے اور ہر ایک آکوپیشن کو انہوں نے ایک کوڈ دیا ہے ہوم آفس نے. اور جب آپ کا امپلائر یا آپ کا اسپانسر جب آپ کے لیے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ اپلائی کرتا ہے تو اس میں وہ آلریڈی مینشن کر دیتا ہے کہ اس کا آکوپیشن کوڈ کون سا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا آپ کی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ. تو اس پہ سے آپ دیکھ کے تو یہ اپلیکیشن میں لکھ سکتے کہ میرا آکوپیشنل کوڈ کون سا ہے. ویسے گوگل میں جا کے لکھیں گے جاب آکوپیشنل کوڈ UK تو آپ کو یہ والی لسٹ مل جائے گی. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اسکلڈ ورکر ویزا ایلیجیبل آکوپیشن کوڈز. تو یہ جو نیچے والی لسٹ ہے اس میں جو جابز ہیں وہی ایلیجیبل ہیں ان ویزا کے لیے. تو وہ آپ کا ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر اس میں آتا ہے, وہ آپ کا کوڈ جو ہے نا وہ دے جیسے یہ دیکھیں نا
چیف ایگزیکٹو اینڈ سینئر آفیشیل، پروڈکشن مینیجر. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ کیئر کا نیچے کہیں آئے گا. اس کا کوڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن ویسے تو آپ کے اس پہ لکھا ہوگا جو آپ کا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے. یہ ہیلتھ سروسز میں اگر آپ کی جاب جو ہے نا مینیجر یا ڈائریکٹر کی ہے تو پھر تو آپ کو یہ کوڈ لگے گا، لیکن آپ ایز اے کیئر ورکر ہیں، کیئر مینیجر ہیں تو یہ والا کوڈ لگے گا. سروس مینیجر ہیں تب بھی یہ لگے گا. ہوٹل اینڈ آکوپیشن، ریسٹورینٹ، ہیلتھ کیئر پریکٹس مینیجر، ریزیڈینشیل کیئر مینیجر، پراپرٹی ہاؤس. اس میں یہ لسٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ ان میں سے آپ کی جو جاب ہے وہ کہاں پہ لائی کرتی ہے اور اس کا کوڈ کیا ہے. اب نرسز، اگر آپ نرس ہیں تو آپ کو یہ والا کوڈ لگے گا. اس میں یعنی ڈسٹرکٹ نرس ہے یا ہیلتھ وزٹرز ہیں، مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں، اسٹاف نرس ہے، اسٹوڈنٹ نرس ہے، ان سب کو یہ والا کوڈ لگے گا. مڈ وائف ہیں تو یہ والا لگے گا. سوشل ورکر ہیں تو آپ کو یہ کوڈ لگے گا. تو یہ کوڈ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے آپ کی جاب سے ریلیٹڈ. جیسے کیئر ورکر ہے، ہوم کیئرز ہے، پرائیویٹ ہاؤس ہولڈر انڈیویجولز تو کیئر کرتے ہیں. کیئر اسسٹنٹ، کیئر ورکر، ریزیڈنٹ وارڈر، کیئرر، ہوم کیئر، تو یہ جتنے بھی جابز ہیں ان کو یہ والا کوڈ لگے گا. اور یہ آپ کے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ بھی دیا ہوگا. سینئر کیئر ورکر ہیں تو اس کے لیے یہ والا کوڈ ہے. تو یہ دو اور کچھ اوپر بھی ہیں. تو یہ آپ کو لسٹ پوری دیکھنی پڑتی ہے. اس میں یعنی جو آپ کی جاب ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کوڈ کے انڈر آتی ہے، اور وہ کوڈ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. لیکن آپ کو خود کرنے کی ضرورت ویسے بہت کم پڑتی ہے، کیونکہ نارملی جو آپ کا امپلائر ہے وہ آلریڈی سرچ کر کے اور آپ کے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ وہ آلریڈی اس نے دی ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا آکوپیشن کوڈ. اس کے بعد آپ کے اسپانسر کا نام چاہیے، اس کا اسپانسر لائسنس نمبر چاہیے. یہ بھی آپ کے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ کے پاس انف فنڈ ہے، یعنی 1270 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں 28 دن تک ہیں. تو اس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ یوز ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے اسپانسر نے آلریڈی آپ کے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ مینٹیننس کو یس کیا ہوا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹی بی ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جو موسٹ کنٹریز ہیں نا افریقن، ایشین، تو وہاں سے ہمیں ٹی بی ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ آپ کو ہوم آفس کا جو اپرووڈ سینٹر ہے آپ کی کنٹری میں، وہاں سے جا کے ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے. تو بیسیکلی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ آپ کو چاہیے جو کہ آپ کا امپلائر آپ کو دے گا. آپ کو انگلش لینگویج کا پروف چاہیے، پاسپورٹ چاہیے،
اور باقی یہ جو ڈیٹیل ہے جاب کی سیلری کتنی ہے, ٹائٹل کیا ہے, اس کا آکوپیشن کوڈ کیا ہے, یہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ ہی لکھا ہوا مل جائے گا. امپلائر کا لائسنس نمبر کیا ہے یہ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ میں مل جائے گا. اور فنڈس کو شو کرنے کے لیے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے. تو یہ والے سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اپلیکیشن آن لائن ہوتی ہے اور آپ کو ڈاکیومنٹس ان کا آن لائن پورٹل وہ آپ کو دیتے ہیں, اس پہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور پھر اسی ایک ویب سائٹ پہ آپ کو بھیجتے ہیں. وہاں سے آپ کو یعنی ڈاکیومنٹس بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے بایو میٹرک کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ بھی بک کر لیتے ہیں. تو یہ تھا ہیلتھ کیئر یا سوشل کیئر ورکر ویزا اور اس کی ریکوائرمنٹس, اور وہ کیسے کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے اور وہ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک چیز میں نے شروع میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ جب بھی آپ یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے سوچیں اور آپ جاب سرچ کریں یو کے میں, تو جو امپلائر آپ ڈھونڈیں وہ لیجیٹیمیٹ امپلائر ہونا چاہیے. یعنی اس کی جو چاہے وہ کیئر ہوم ہے یا کیئر ورکر پرووائڈر کوئی کمپنی ہے, تو وہ سارے ہوم آفس سے بھی اپرووڈ ہونے چاہیے, کوالٹی کیئر کمیشن سے بھی ریگولیٹڈ ہونے چاہیے, اور وہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہونی چاہیے. وہ آپ کو جاب جو ہے نا وہ جینون دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسپانسر کر کے وہ یہاں لیں اور یہاں کی جاب نہ دیں, کیونکہ پاسٹ میں کچھ سوشل میڈیا اور کچھ جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اس ویزا پہ یہاں پہ آئے, ان کو امپلائر نے جاب نہیں دی اور پھر وہ کافی پریشان ہوئے, کیونکہ اگر جاب وہ نہیں دیتے تو اٹ مینس کہ آپ انلیگل ہو جاتے ہیں, آپ کام کہیں اور باہر نہیں کر سکتے. اگر آپ انلیگل کام باہر کرتے ہیں کم پیسوں پہ پکڑے جاتے ہیں, بین ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں ہیں, اس لیے آپ کو امپلائر جو ہے نا وہ جینون ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وزٹر ویزا کے بارے میں بنائی جائے. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے.